الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے آغاز میں القول البدی کے حوالے سے یہ وظیفہ نقل کیا ہے. غیبت کی تباہ کاری کے آغاز میں یہ درود پاک کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اور پھر اس کے کتاب کے آغاز میں ایک واقعہ ایک وظیفہ لکھا ہے. اسے علامہ مجد الدین فیروز آبادی سے منقول ہے. جب کسی مجلس میں لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چونکہ آج کل غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے ہو سکے تو یہ وظیفہ ہم اگر اپنا لیں کہ جب کہیں بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیا کریں. اس سے اس جہاں ہم بیٹھے رہیں گے وہاں سے غیبت سے ہم بچے رہیں گے. غیبت حرام حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن پاک میں اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا. جیسا ہمارا یہ جو اجتماع ہوتا ہے تیجا ساتہ نواں 10واں 40واں وغیرہ اس کے حوالے سے بھی آج ذہن کافی بدلتا چلا جا رہا ہے. بدلنے سے مراد کہ اکٹھے ہوتے ہیں ختم پاک ایصال ثواب کے لیے لیکن دعا کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں. دوسرے دن تیسرے دن تک اظہار افسوس کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں. اب آئے دعا کے لیے کہا تو دعا ہوئی. اس کے بعد ایک آدھا منٹ گزرا تو لوگ کچھ مرحوم کے کچھ پوچھا کہ کیسے فوت ہوئے کیا ہوا تھا بیمار تھے. پھر اس کے بعد یہ سیاسی باتیں تو وہ غیبتیں تو فلاں نے یوں کر دیا تو فلاں یوں کر رہا ہے. وہ فلاں دا پتہ لگا جی کی ہویا جی انہاں دا پھڑے گئے نے اور کدوں تک نیر چلنا جی حرام دا ایک دن تک پکڑے ہی جانا سی نا کاروبار غلط کر دے سی. وہ فلاں دا پتہ چلیا جی وہ ادھر کی فلاں کی مطلب کسی کی غیر موجودگی میں اس کا برا ذکر کرنا
کسی کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو اچھا نہ لگے. غیبت. تو آج کل تو اس قدر جو ہے نا غیبت عام ہو گئی کہ مرنے والے کی بھی غیبتیں کی جاتی ہیں. اب مردہ کو بھی بیچارے کو معاف نہیں کرتے ہم لوگ, اس کی بھی غیبتیں کرتے, اس کا بھی برا تذکرہ کرتے. روایت میں آتا کہ اپنے مردوں کو اچھے لفظوں سے یاد کرو. غسل دینے والے کے بارے میں ہم نے کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہے کہ غسل وہ دے جو امین ہو, یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ جو مردے کی برائیاں بیان کریں. اب غسل کے دوران بعض اوقات کچھ بھی کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, طبی لحاظ سے بھی کچھ بدن کو ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ گناہوں کی وجہ سے کوئی سزا مل رہی ہے, بعض نیکوں پر آزمائش آتی ہے کہ بدن کی کیفیت بدل گئی یا کچھ ایسا ہو گیا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ غسل دینے والا لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے, پھر وہ آگے سے آگے تبصرے کرتے ہیں, کئی حسد اپنے نکالتے ہیں, کئی پرانی دشمنیاں دل میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی پرانی رڑکیں نکالتے ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ وہ اس کا برا ذکر کرتے ہیں, غیبت کا گناہ کرنا. تو ہمارے بزرگوں نے, ہم نے جو سیکھا ہے بزرگوں سے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس اجتماع, جس کو ہم کچھ بھی نام دے لیں, آپ اس کو تیجا کہیں, ساتہ کہیں, 10واں کہیں, 40واں کہیں, ایصال ثواب کی محفل ہے, ختم قرآن کہیں, قرآن خوانی کہیں, دعا کہیں, اصل میں اس کے 3 بنیادی مقاصد ہیں. فرسٹ آف آل, مرنے والے کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا, غم خاری کرنا, دل جوئی کرنا, ان کو صبر کی تاکید کرنا, ان کو حوصلہ دینا. دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے, وہ ہے دعا, ایصال ثواب کی, استغفار کی صورت میں دعا کرنا. اور تیسرا مقصد اس اکٹھ کا ہوتا ہے فکر آخرت, اپنی موت کو یاد کرنا. اور آج ہم دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے اکٹھے ہو کر کیا ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے؟ رات ایک جگہ پہ ہم, ایک لڑکا تھا, اس کے والد صاحب فوت ہو گئے, رات دعا کرنے کے لیے گئے, رونے لگ گیا میرے پاس, اظہر بھائی دعا کرو یار. کیا والد صاحب کی مغفرت فرمائے. ہاں, میں نے کہا, کہنے لگا یہ بھی دعا کرو, لیکن یہ بھی دعا کرو اللہ ہمیں صبر دے دے. میں نے, اللہ آپ کو صبر دے دے. یہ بھی دعا کرو اللہ ہمیں حوصلہ بھی دے دے. اللہ آپ کو حوصلہ بھی دے دے. رونے لگ گیا. کہنے لگا لوگ کئی آتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی تھپکی دے, کوئی مطلب حوصلہ بڑھائے, دل دکھانے والی باتیں کر کے غم اور بڑھا کے چلے جاتے ہیں. کہ عورتیں گھروں میں جو عورتیں آتی ہیں نا, ان کا بہت زیادہ انداز رف ہوتا ہے, بہت زیادہ غیر شرعی حرکتیں بھی کرتی ہوں گی, خام خواہ کے مطلب ہے کہ بھی شور شرابہ کرنا, دوپٹہ پلو لے کر وہ جو آوازیں نکالنا. تو مرنے والے کے گھر والوں کو جو غم ہے وہ تو ہے ہی ہے. اب جو نئی عورت, کوئی بھی مائی آئے گی, کوئی بھی عورت آئے گی, آ کے پھر اس کو گلے لگائے گی, اور پھر وہ نئے سرے سے بیچاری کو مطلب ہے کہ غم تازہ کرنا, رونا. پھر وہ اگر وہ کم روئے کوئی, اب اس میں بھی ضربیں تقسیمیں ہوتی ہیں. ہمارا انداز معاشرے کا عجیب و غریب ہو گیا. ہم لوگ چیخو پکار یا دیگوں میں محبت تولتے ہیں. جس نے دیگیں زیادہ پکائیں انہوں بجنا بڑا پیار سے, مان میں بڑا پیار سے. جس نے دیگیں کم پکائی ایتے ماں باپ دا انجی نہیں مطلب ہے کہ فرما بردار لگتا ہے, ماں باپ دی خدمت ہی نہیں کی تھی. دیگوں میں تولتے ہیں محبت کو. جو بڑا ختم دلائے یہ بڑا پیارا ہے ماں باپ کا, جو بڑا ختم نہ دلائے ہم لوگ کہتے ہیں جناب اس نے تو حق ہی نہیں ادا کیا. زندگی میں چاہے اس نے ماں باپ کی شکل نہ دیکھی ہو, زندگی میں جناب دوائی نہ لا کے دیتا ہو,
اور مرنے پر 13 دیگیں پکا دی جناب، وہ بڑا ختم دعا ہے۔ اور زندگی میں کوئی ماں کے قدم چومتا رہا، باپ کا ماتھا چومتا رہا، باپ کے ہاتھ چومتا رہا، خدمتیں کرتا رہا، لیکن اگر اس نے ختم چھوٹا دلایا نا، ہم لوگ کہیں گے نہیں پیاری کو نہیں، پیو نے ساری عمر جوڑ کے جمع کر کے دیتا، نہیں بڑا ختم چالی ہم نہیں کرا سکے۔ ہم لوگ دیگوں میں تولتے محبت، اور عورتیں جو ہے نا یہ ان کے تبصرے، یہ چیخو پکار میں جو تھوڑا روئے انہوں پیاری کو نہیں سکتی، انہوں پیاری کو نہیں سکتی، جو زیادہ شور مچائے اس کا سمجھا جائے گا کہ انہوں بڑی محبت۔ خاص طور پہ جو بہو ہوتی ہے وہ تو اس کے لیے تو بہت بڑی آزمائش تو ہو سکتا ہے کہ اپنی ساس سے یا سسر سے سچا عقیدت ہو، ماں باپ کی طرح پیار ہو گیا ہو، ایک گھر میں بیٹی کی صورت بن گئی ہو، اچھا ایک رہا ہو سلسلہ، اس کو غم جو ہوگا وہ ہوگا، دکھ گھر کے فرد کے جانے کا ہوتا سب کو، لیکن اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر تھوڑا روئے گی تو سارے فائر اس کی طرف سیدھے ہو جائیں گے۔ انہوں افسوس ہی کو نہیں، ایتے شکر منا کے بیٹھی، دیکھو تو صحیح، ایک ہنجو نہیں آیا، ایک کانسو نہیں آیا۔ مطلب ہم لوگوں کی عجیب کیفیت ہو گئی، خام خواہ بیٹھے عوار، کیونکہ میں ذاتی طور پہ نا ہمارا مطلب راجپوت گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو میں نے اپنے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی، محسوس کی، بڑا مجھے اس وقت بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا فضول آوازیں نکالنا، پلو لینا، دوپٹہ لینا، اور ایویں شور مچائی جانا، چیخ و پکار، اور یہ نوحہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، خوشی کے وقت باجا، مصیبت کے وقت نوحہ، چلانا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو سر پہ مطلب ہاتھ مارے، چہرہ نوچے، جو اس طرح جو ہے وہ کرے، گریبان چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، آتی ہیں اور پھر وہ شمارے پڑھنا یا تسمیہ پڑھنا، یا گھر میں تھوڑی دیر پڑھی 10-15 منٹ، پھر غیبتیں، کوئی ادھر کی چگلیاں، کوئی ادھر کی باتیں، فلاں کی بات، فلاں محلے دار کی بات، فلاں کی بیٹی کی بات، فلاں کی ساس کی بات، فلاں کی نند کی بات، ادھر کی ادھر کی، مطلب یہ ایک دوسرے کے کپڑوں پہ جلتی رہیں گی، ایک دوسرے کے جیولری دیکھ کے سڑتی رہیں گی، ایک دوسرے پر تبصرے مشورے۔ ان کو اگر جمع کرنا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو، وہ تسبیح پڑھے ٹھیک، اور اپنے اپنے گھر میں پڑھ کے سالے ثواب بخشے۔ جمع کرنا ان کا جو ہے نا وہ شرعی تقاضے پورے ہو تو کی۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے اس کٹھ کا مقصد ہے فکر آخرت، دعا، اور مرنے والے کے لاحقین سے غمخاری، دل جوئی، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کو صبر کی تاکید کرنا، نہ کہ ان کا غم بڑھانا، ان کا غم بانٹنا، ان کو حوصلہ دینا، ان کو صدمے دینے والی باتیں نہ کی جائیں۔ اگر کسی نے ماں باپ کی یا اپنی اولاد کی جو بھی فوت ہوا ہے اس کی خدمت صحیح کی یا نہیں کی، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے غم میں اس کو حوصلہ دیں، صبر کی تاکید کریں۔ دوسرا جو اہم ترین وہ دعا، حدیث پاک میں فرمایا گیا دعا سلاح المومن وعماد الدین ونور السماوات والارض، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا کی حدیثوں میں فضیلت بیان کی گئی، اس اکٹھ کو بعض کہتے ہیں رسم ادا ہو رہی، رسم نہیں ہے یہ، کوئی کسی علاقائی یا کسی برادری کا رسم بنائی ہوئی نہیں ہے، شریعت مطہرہ کا ایک بہت ہی پسندیدہ کام کرنے کے لیے جمع ہوئے یہ لوگ، دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اجتماعی دعا کی اپنی فضیلت ہے، اور دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء اشرف العبادہ، دعا بڑی اشرف عبادت ہے، الدعاء افضل العبادہ، دعا بڑی افضل عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا فرمایا وہ تو عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی تو دعا کی فضیلتیں بیان کر رہے، اور کہیں اگر شیطان وسوسہ ڈالے دعا سے روکنے کے لیے تو یہ ذہن میں بٹھا لے کہ شیطان عبادت کا دشمن ہے، نیکیوں کا دشمن ہے، یہ نہیں چاہے گا کہ ہم دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیں، یہ نہیں چاہے گا کبھی بھی کہ ہمارا جو ہے وہ مرنے والا یا ہم بخشے جائیں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم بخشے جائیں۔
اس لیے یہ دعا سے روکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتاؤ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، وہ جب بھی مانگے۔ اذا دعان میں مطلق ہے، قرآن پاک کے کسی حکم مطلق کو اپنی دعوو فہم یا اپنی عقل سے مقید نہیں کوئی کر سکتا۔ حکم مطلق ہے اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مانگے اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب اذا دعان میں قید نہیں لگائی کہ نماز کے پہلے مانگو یا نماز کے بعد مانگو، قید نہیں لگائی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے مانگو یا بعد میں مانگو، قید کو نہیں لگائی کہ جنازے سے پہلے مانگو یا جنازے کے بعد مانگو، قید کو نہیں لگائی کہ قبرستان میں مانگو یا گھر آ کے مانگو، 2 دن مانگو 3 دن مانگو 7ویں دن مانگو 10ویں دن مانگو، آج 40 جب بھی مانگو، روز مانگو چاہے۔ قرآن قید نہیں لگاتا، ہم نہیں کہہ سکتے اب نہ مانگو، قرآن کہتا جب بھی مانگو گے۔ اب اللہ کہے جب مانگو، ہم کہے اب نہ مانگو، ارے کس کے کہنے پر روکا؟ شیطان عبادت کا دشمن ہے، یاد رکھیے گا، شیطان عبادت کا دشمن ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس عبادت سے مراد دعا ہے، دعا سے روکنا عبادت سے روکنا ہے۔ اور شیطان جو ہے نا یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، عبادت کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں، ابھی آپ نے ختم پڑھنا ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفاء اور رحمت، شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے بس قرآن پڑھا گیا، کسی کو تو بہت اچھا لگا یار قرآن پڑھا گیا، اس کو تو نیچے بھی نہیں گرنے دینا کہ یہ چیز جو ہے نا متبرک ہوگی، قرآن پڑھا گیا اس کو۔ اور بعض اوقات ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو چاول یا کوئی حلوہ یا کوئی کھیر یا کوئی چیز بھیجی گئی، ان کو پتا چلا ختم قرآن پڑھا گیا اس پہ، گلی میں کوڑے میں پھینک دیتے۔ ایک بندہ محلے میں ہی ہمارے، اس نے جناب وہ محلے دار کو دیکھا کوڑا میں پھینک رہا تھا، یار کھانے کی چیزیں خراب ہو گئی ہے، اس نے کہا نہیں یہ ختم والی ہے، قرآن پڑھا گیا۔ دونوں جھگڑ پڑے، میں نے دیکھا کہ ایک اور آدمی پاس گزرا، اس نے کہا نہ جھگڑو، انہوں نے کہا یہ رزق اللہ کا پھینک رہا ہے، حلال چیز ہے، تو کہتا ہے، وہ بندہ کہنے لگا یہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کے لیے کیسے حرام ہو گئی؟ اللہ کی حلال چیز ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے جب کسی چیز پر اللہ کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے شیطان اس کو کھا نہیں، اس پر بسم اللہ نہیں بلکہ کچھ آیتیں بھی پڑھ دی گئی، بڑے سے بڑا شیطان بھی ہوگا اس کو اس کے حلق سے اترے گا ہی نہیں۔ عبادت سے روکنا، تلاوت سے روکنا، نیکی سے روکنا ہے شیطان کا کام ہے۔ کبھی شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے تلاوت کے بارے میں، دعا کے بارے میں، لا حول کی ضرب لگا کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے، قرآن میں حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا مجھ سے دعا مانگو میں عطا کروں گا۔ کہ ایمان والوں کی تو اللہ نے صفت بیان کی قرآن پاک میں، والذین جاءوا من بعدہم، بعد والے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے یہ کہتے ہیں اے اللہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ایمان والے بھائی جو پہلے چلے گئے ان کو بھی بخش دے۔ قرآن پاک میں تو فضیلت ہے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔
جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے نا، روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے نور کے طباق میں، جیسے ٹرے میں آپ کو کھانا لاتے ہو نا، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، نور کے طباق میں وہ ایصال ثواب اس میت کے پاس جب لے جایا جاتا ہے تو دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ان سب سے بڑھ کر اس میت کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس ایصال ثواب سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے پڑوسی مردے اگر ان کو کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا تو وہ غمگین ہو جاتے اور کہتے کاش کوئی ہمارا بھی ہمیں اس طرح تحفہ بھیجے۔ فرمایا کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے، حدیث پاک ہے شرح صدور میں روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم ہے مردہ قبر میں ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرے، کوئی ایصال ثواب کرے، کوئی استغفار کرے۔ اب جب کوئی تم میں سے کوئی استغفار یا ایصال ثواب کرتا ہے تو اسے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر سب سے بڑھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیکیاں دیکھے گا اور پوچھے گا مولا یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، یہ تو میں نے کی نہیں تھی۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ وہ دعا ہے، استغفار ہے جو تیرا عزیز تیرا بیٹا تیرے مرنے کے بعد کرتا تھا، آج تیرے لیے پہاڑ کے برابر یہ نیکیاں جمع کر۔ بلکہ حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ کے قبرستان میں تھا، وہاں میری ایک جگہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی، دیکھا قبرستان کے مردے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا قیامت تو قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یہ کہ 1 سال پہلے یہاں سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس نے اس قبرستان کے پاس ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کر دیا۔ 1 سال ہو گیا، وہ ثواب ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ثواب ختم نہیں ہوا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، دیکھیں میں ایصال ثواب اور دعا اور استغفار اس کا مجموعی آپ کو جو ہے نا وہ روایتیں اور فضائل بتا رہا ہوں، کچھ مخصوص چند ایک بیان کر سکوں گا، وقت ہمارے پاس چونکہ قلیل ہے۔ تو جو والدین کے لیے استغفار کرتا ہے یا دعا مغفرت کرتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ جامع ترمذی کی حدیث پاک آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی، فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے نام کا حج کرے اللہ اس حج کو قبول کر لے گا۔ تو پہلی گارنٹی تو یہ مل گئی جو ماں باپ کے نام کا حج کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ دوسرا آگے سنو، اب بندہ کو یہ نہ سوچے کہ میں حج کرنے جاؤں 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگاؤں، محنت کروں مشقت کروں 30-40 دن گھر سے وطن سے کاروبار سے دور رہوں، مشقتیں کروں، مینا میں جاؤں، عرفات مزدلفہ، اور پھر جناب وہ تمام مناسک حج ادا کروں، مجھے کیا ملا؟ ماں باپ کی طرف سے وہ قبول ہو گیا، مجھے کیا ملا؟ اللہ کے نبی فرماتے جامع ترمذی صحیح ستہ کی کتاب ہے، فرمایا جو ماں باپ کے نام کا حج کرے اللہ اس حج کو قبول کر لے گا، اور اس حج کرنے والے کو اللہ 10 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اپنا تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، جو بھی کام کرتے ہیں نیکی کا اپنی نیت کر لیتے ہیں اللہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے قبول کر، وہ اپنا جاتا ہی کیا ہے ماں باپ کی طرف سے وہ قبول ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 گنا اگر اجر عطا کر دے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، اس کا رزق توڑ دیا جاتا ہے، بے برکتی کا سبب ہے۔ جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرے، زندہ ہو تو ان کی خدمت کرے، انتقال کر جائے تو قبر کی کثرت سے زیارت کرنے جائے، ماں باپ کو چھوڑ نہ دے۔ روایتوں میں آتا ہے جو ماں باپ کی قبر کی کثرت سے زیارت کرتا رہے گا، جب یہ دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے آیا کریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا جو جمعہ کے دن ماں باپ دونوں یا ایک جو بھی فوت ہوا ہے اس کے پاس جائے، قبر کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھ دے، سورہ یاسین کے جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت لکھ دیتا۔ اب غور کرے اللہ رسول کو ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا کتنا پسند ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے لیے دعا، ماں باپ کے لیے استغفار، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب، یہ شریعت کو کتنا پسند ہے۔ اور اس سے وہ نوجوان عبرت حاصل کرے جو ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔
مجھے کئی شہروں میں چونکہ جانا ہوتا ہے ہمارا، کئی جگہ پر کئی دعا میں یا بیان کے بعد بزرگ یا کوئی آدمی پرچی دیتے ہیں یا دعا کے لیے کہتے ہیں، بعض اوقات ترس آتا ہے، اور پھر ایسے نوجوانوں پہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کیا میں عرض کروں، غصہ بھی آتا ہے۔ ایک باپ اگر مجبوری کی حالت میں اشک بار آنکھوں سے مجھے کہہ رہا ہو کہ جناب میرے بچے کے لیے دعا کرنا، گھر میں بڑا تنگ کرتا ہے، میں ایسے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ارے تم نے اپنے ماں باپ کی کیوں قدر کرنا چھوڑ دی؟ کیوں تم ان کا احساس نہیں کرتے؟ کیوں ان کی خدمت نہیں کرتے؟ بھول گئے ان کے احسانوں کو، بھول گئے ان کی محبتوں کو۔ ارے تمہیں ماں باپ کی محبتیں یاد نہیں؟ آج ماں باپ کے آگے تم زبان چلاتے ہو، ایک دن انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا تھا، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا آج انہی کے آگے زبان چلاتے ہو۔ جنہوں نے انگلی پکڑ پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، آج تمہیں چلنا آ گیا، تم انہی کے آگے اپنی طاقت کا روب جماتے ہو۔ وہ باپ جو باپ سارا دن باہر محنت مزدوری کر کے آتا، ماں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، تھکے ہارے جب یہ سونے کا وقت آتا تو بچہ اٹھ کے رونے لگ جاتا، یہ ساری رات تیرے سرانے بیٹھے رہتے، ساری رات تجھے کبھی کوئی دوائی دیتے تھے، کبھی کوئی کہوا بنا کے پلاتے تھے، پتہ نہیں پیٹ میں درد ہے، پتہ نہیں کان میں درد ہے، ساری رات تجھے چھوڑ کے سوتے نہیں تھے، ساری رات تجھے لے کے بیٹھے رہتے۔ سردیوں کی سرد راتوں میں تو بستر گیلا کر دیتا تھا، ماں خود گیلی جگہ پہ لیٹ کے بچے کو سوکھی جگہ پہ لیٹا، تجھے بخار نہ ہو جائے، تجھے سردی نہ لگ جائے، تجھے گرمی نہ لگ جائے، تجھے تپش نہ لگ جائے، تجھے لو نہ لگ جائے، تیرا خیال رکھتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب تجھے ان کی خدمت اور محبت کی ضرورت تھی، انہوں نے حق ادا کیا، اور آج ان کو تیری محبت اور خدمت کی ضرورت ہے کہ تجھے موبائل سے فرصت نہیں ہے، تجھے اپنے دوستوں سے فرصت نہیں ہے، تجھے اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے، تجھے دوست پیارے لگتے ہیں، ماں باپ پیارے نہیں لگتے، دوستوں سے ملتا ہے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑا خوش ہو کے، ماں باپ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کسی ملازم سے بات کی جاتی۔ اے نادان، اپنے ماں باپ کی قدر کر، اور ذرا جا کر باپ کے چہرے کی طرف ایک نظر سے دیکھ، اس کے بالوں کی سفیدی تجھے کچھ یاد دلائے گی، ماں کے بالوں کی چاندی تجھے کچھ یاد دلائے گی، ان کے بالوں کی سفیدی تجھے ایک بات کا اعلان کر رہی ہے کہ نادان، یہ زیادہ دیر کے پرونے نہیں ہیں، چھوڑ جائیں گے، چلے جائیں گے، مت ان کے ساتھ کوئی ناراضگی بنا، مت ان کے ساتھ کوئی لڑائی کر، چند پیسوں کے لیے، چھوٹی سی زمین کے لیے، چھوٹے سے کمرے کے لیے، چھوٹی سی دیوار کے لیے، چھوٹے سے معاملے کے لیے ماں باپ کا دل مت دکھا بیٹھنا۔ ارے تمہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ملے، ماں کے دل کی ٹھنڈی دعائیں لے لو، خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ماں باپ کی عزت لے لو، ماں باپ کا پیار لے لو، ماں باپ کے دل کی ٹھنڈی دعائیں لے لو، ان کا دل دکھا کے اپنے لیے جہنم کا سامان مت کرو۔ جب یہ بچھڑ جائیں گے نا تب تمہیں یاد آئے گا، آج تمہارے پاس ہے نا اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے، جب یہ جدا ہوتے ہیں نا اپنی شدت کے ساتھ یاد رکھنا، جس دن باپ کی چارپائی خالی ہوگی نا اس دن تمہیں پتہ چلے گا گھر کی رونق چلی گئی، جس دن ماں کی چارپائی خالی ہوتی ہے اس دن پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا بدل گئی میرے لیے، پہلے حوصلہ تھا، پہاڑ کے ساتھ بھی ٹکر لے لینا بندے کو پیچھے فکر نہیں ہوتی تھی، میری ماں بیٹھی ہے دعائیں کرنے والی، جس دن ان کی چارپائی کو کندھا دو گے نا تمہیں اس دن پتہ چلے گا کہ آج کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو بھولا ہی رہ گیا، میں تو دوستوں میں دنیا میں لگن رہ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو سوچتا تھا ابھی وقت ہوگا خدمت کر لوں گا تھوڑا عرصہ، یہ تو اچانک ہی چلے گئے، چھوڑ جائیں گے، بچھڑ جائیں گے، نہ ان کے ساتھ کی لڑائی کرو، نہ ان کا ماں باپ کی خدمت، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا،
میں مانتا ہوں یار جنریشن گیپ ہے، بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہو وہ نہیں سمجھ پا رہے، وہ جنریشن گیپ ہے، لیکن ہر بات کا ڈیبیٹ کا ایک انداز بھی تو ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں مکے دکھا کے آنکھیں دکھا کے بدماشی دکھا کے بات بنانی ہے، کوئی ترلا منت پہنچو ان کے، کوئی منت کر کے ابا جی ماں جی نہیں ایسے نہیں، اماں جی ایسے نہیں، کوئی منت ترلا، کوئی پیار محبت، کوئی ان کے قدموں میں گر کر مار، یہ تھوڑی ہے کہ تم ان کو روب جما جما کے بات نہیں مانتے، دل آزاری نہ کرنا۔ شریعت کے معاملے میں اگر رکاوٹ بنے تو ماں باپ کی نہیں چلے گی نا، اللہ رسول کی چلے گی، لیکن شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہے نا دنیا داری کا، اس میں کوشش کرو ماں باپ کا دل نہ دکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جس نے صبح اس حالت میں کی کہ ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اس کے لیے صبح جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، جس نے شام اس حالت میں کی کہ ماں باپ راضی ہیں جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، فرمایا جس نے صبح اس حالت میں کی کہ ماں باپ ناراض ہیں تو دوزخ کے دروازے اس کے لیے 2 کھول دیے جاتے ہیں، جس نے رات اس حالت میں شام اس حالت میں کی کہ ماں باپ ناراض ہیں اس کے لیے دوزخ کے دروازے شام کو کھول دیے جاتے ہیں، فرمایا یہ تیرے لیے جنت یا دوزخ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت پالو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت سے گناہ ایسے جن کی سزا قیامت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور آج کے اس اجتماع سے ہمیں یہ بھی ذہن لینا ہے کہ ماں باپ کی خدمت، کیونکہ اصالہ ثواب ہے، ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کے اصالہ ثواب کی محفل ہے اور والدہ کے اصالہ ثواب کی محفل ہے، تو ماں جی کے اصالہ ثواب کے موقع پر ان نوجوانوں کو خاص طور پر یہ میسیج دینا ہوتا ہے اپنی ماں کی قدر کرو۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، بچپن میں ایک بار میں نے بولا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں ساری رات اٹھ کے مجھے دیکھے، میرے جسم سے چادر اتر جائے، سردی رات میں چادر دے، اللہ بس قدر کی توفیق دے۔ اور تیسرا اہم ترین جو مقصد ہمارے آج کے اس اجتماع کا ہوتا ہے وہ ہے فکر آخرت، موت کی یاد۔ جو نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، جو بچیاں اپنی ماں کو گالیاں دیتی ہیں، گھر کا کام کہے ماں تو آگے سے 100 طرح کے نخرے کرتی اور سناتی ہیں باتیں، موبائلوں پہ بیٹھے نیٹ پہ بیٹھے اپنی جناب ادھر ادھر کی باتوں میں بڑا ان کو مصروفیت ہے، ماں کا یہ کام کر دو کام کر کے نہیں دینا، ماں کو مجھے دبا دے دبانے کا نہیں، ماں کی خدمت کے ان کے پاس فرصت، ان کو یاد رکھنا چاہیے ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ اور جو نماز قضا کرے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرے، اللہ رسول کے احکام کو پامال کرے، نماز کو ضائع کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، شریعت کی حدوں کو توڑتے ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں، جو فیشن کرتے ہیں، جو گندے کام کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا۔ اے نمازیوں، اے شریعت پہ چلنے والوں، اے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والوں، اے حلال کمائیاں کرنے والوں، اے اللہ رسول کی فرمانبرداریاں کرنے والوں، سنو اللہ فرماتا اس دن مہمان بنا کے لائے جائیں گے جو متقی ہیں یہ محشر کے میدان میں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، ان کو گھسیٹا جائے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی مزید تفسیر بیان کر دی، یہ کیسے کھینچا جائے گا، مجرموں کو پیاسے کیسے کھینچا جائے گا، شرابیوں، زانیوں، بدکاریاں کرنے والوں، اللہ رسول کی نافرمانیوں میں اور بے حیائی کے کاموں میں
سود رشوت اور وعدہ خلافیاں گالی گلوچ اور فلمیں ڈرامے حرام کمائیاں اور حرام کاریاں اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے موت نہیں دیکھی کہ ابھی اس کی شادی ہونے والی ہے موت نہیں دیکھتی کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں موت جب آئے تو چھا جاتی ہے اور موت بڑے بڑے عیاشیاں کرنے والوں کی ساری عیاشیاں اور ان کی جو ہے وہ مستیاں سب بھلا دیتی ہے قبر میں اترنا اندھیرا وحشت گھبراہٹ وہی کورے لٹھے کا کفن نہ مال نہ دنیا نہ جائیداد نہ منصب نہ اپروچ نہ سورسز کوئی ساتھ نہیں گیا اللہ اللہ وہ پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے دد باغ اندر بال خزانے کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجے ہونا بھی بازیاں ہاریاں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا مدنی آقا دیا سچیاں یاریاں دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا انسان کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ارے لوگوں کی فکر چھوڑو یہ سوچو مدینے والے کیا کہیں گے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہونا اللہ کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے حضور کی غلامی میں آخرت میں بھی عزت اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں فکر آخرت عطا کرے کو موت و قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے نماز کی پابندی کریں شریعت پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں اور مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑے کی دل مرنا پر جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا مرنا تو پڑے گا لیکن اللہ رسول راضی ہے تو خدا کی قسم آگے بھی بہاریں ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے دے عمل کا جذبہ پانے کے لیے نا آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں آپ بھی ہر جمعرات کو فیضان مدینہ مغرب کے بعد اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں اور مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں ان میں سفر کیا کریں انشاءاللہ فکر آخرت کا جذبہ ملے گا اللہ تعالی ہمارے راشد بھائی ان کے گھر والوں کے اس اہتمام کو قبول کرے اور ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم